اسٹوڈنٹ آف 8 کلاس، السلام علیکم میرے بچے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے بارے میں کچھ اسٹڈی کریں گے، چونکہ شاید آپ نے بکس لے لی ہوں۔ اگر آپ نے بکس نہیں لیں تو مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں، جلدی سے اپنی بکس لے لیں تاکہ آن لائن جو لیکچر دیے جا رہے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے بچے، ہمارا جو بک ہے اس کا یہ انٹروڈکٹری پیج ہے، مطالعہ پاکستان لکھا ہوا ہے، اور یہ کلاس 9th کے لیے ہے۔ اس کا جو پہلا ہمارا پیج ہے، پہلا ہمارا جو لیسن ہے، اس کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے دا آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان۔ تو آئیڈیالوجی میں نظریہ سوچ، بیس بنیاد، یعنی پاکستان کی بنیاد کس سوچ کے بنا پر رکھی گئی۔ میرے بچے، اس کا جو نیچے نظریے کی تعریف کی گئی ہے، نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ تو اس کے بارے میں چونکہ ابھی آپ کے پاس بک شاید نہ ہو، میں اس کو بارے میں جنرل ایک آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا پہلا ہیڈنگ ہے نظریہ۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہے نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی نظریے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو اپنی سمجھ بوجھ دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ بھی اس نظریے سے قائل ہو، لیکن اس مشاورت کے بعد جو ایک فائنل اوپینین آتی ہے اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ تو اس بک میں آگے جو اس کے اپنا عنوان ہے وہ دیے ہوئی ہیں۔ تو نظریے کے ماخذ، یعنی نظریے کی سورس کہاں سے ہم لیتے ہیں، یہ نظریہ کس بنیاد پر جو ماظر وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلے میرے بچے، اس کی ہیڈنگ ہے ہماری مشترکہ مذہب۔ چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے آزادی سے پہلے یہ ایک بر صغیر کا ٹکڑا کہلاتا تھا۔ اس میں مختلف اقسام کی قومیں اور مذاہب رہتے تھے، لیکن میجارٹی جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کی تھی۔ دونوں کے مذاہب اور عقائد الگ الگ تھے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کا آپس میں ٹکراؤ رہتا تھا۔ لہٰذا کبھی بھی نہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے نظریات کو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی مسلمانوں نے ہندوؤں کے نظریات کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد ہے کسی معاشرے میں سیاسی مقاصد کیا ہوتے ہیں، چونکہ ہندوؤں کا سیاسی سوچ، سیاسی مقصد ان کے ہم سے بہت الگ ہوتے تھے، لہذا یہ بھی ایک نظریہ کے سورس کا ذریعہ بنا ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، یہ بھی ہمارے نظریاتی جو آئیڈیالوجی ہے ہماری، اس میں ایک ہمارا اہم سبب تھا۔ اس کے بعد ہے جو مشترکہ معاشی مقاصد ہیں، وہ بھی ہمارے اور ہندوؤں سے الگ تھے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، مشترکہ ثقافتی مقصد ہے۔ اس کے بعد یہ ساری جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے نظریہ کو، ہماری سوچ کو، پاکستان کی آزادی کے لیے جو چیزیں ہم نے سوچی ہوئی تھیں، جو ہمارے اکابرین نے پاکستان کی آزادی کی ضرورت محسوس کی، اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہیڈنگ وائز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ یہ ساری جتنی چیزیں جو کیلکولیٹ ہوئی ہیں، یہ ساری پاکستان کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو یہ چونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس بک نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ جیسے کہ یہ مختلف ہیڈنگ دی ہوئی ہیں کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی ہر جو نظریہ ہوتا ہے، یعنی جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یا یہ جو سوچ ہے اس کی منزل کیا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کی سوچ اور فکر کی منزل پاکستان کا وجود تھا، پاکستان کی آزادی تھی۔ تو اسی بنا پر ہم نے ہندوؤں سے، اور چونکہ ہندوؤں کے اوپر انگریزوں کا گہرا اثر تھا، وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، چونکہ مسلمان بالکل ان سے الگ تھلگ تھے، لہذا ہم نے بڑی تگ-و-دو، بڑی قربانی کے بعد اپنا یہ وطن حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ میرے بچوں، امید ہے آپ اگلے لیکچر میں آپ کے پاس بک ہوگی
تو ہم مزید اس پر آپ کو ڈیفائن کریں گے. جیسے ہمارا یہ لیسن ختم ہوگا اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے وہ ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ بک لے کر آپ پیج نمبر 3 جو ہے اس کی نظریے کی اہمیت تک یہاں تک ریڈنگ کریں تاکہ جو کویشچن ہم نے ایکسرسائز میں حل کرنے ہیں ان تمام کی ریڈنگ کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو سوال سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ حافظ.